السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اسلام آباد سے بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی خبر سابق وزیر اعظم عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت منسوخی سے متعلق ہے، اور اس حوالے سے میرے ساتھ سینئر صحافی ذیشان سید موجود ہیں۔ یہ سائفر کیس کو شروع سے لے کے آج تک یہ اس کو کور کرتے آئے ہیں، اور ان سے تفصیلات جانیں گے کہ عدالتوں سے عمران خان کو جو ریلیف نہ ملنے کا ایک تاثر ہے وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، اور اس کے علاوہ آج کیس کی سماعت کے دوران کیا ہوا، سائفر کیس کے اندر عمران خان کے لیے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اسی طرح کے جو دیگر سوالات ہیں ان سے جوابات آج ان سے جانیں گے۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی عمران خان کو جو ریلیف فراہم کرنے سے اور اس کا مقدمہ سننے سے انکار کیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب اہم فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں۔ آج بڑا ایک اہم فیصلہ ان کی جانب سے لیا گیا، اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ذیشان سید صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، اس میں کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اب جو ضمانت آج جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وہ ضمانت منسوخ کر دی گئی ہے، اسی کیس میں اسد عمر صاحب ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، جبکہ جو دیگر دو مرکزی قائدین ہیں، چیئرمین اور وائس چیئرمین، ان کو ضمانت فراہم کرنے سے آج عدالت نے انکار کر دیا۔ جج صاحب تو کہتے تھے کہ میں دلاور نہیں دلیر ہوں، تو پھر اب ان کی جانب سے اس طرح کے فیصلے کیسے آ رہے ہیں؟ شکریہ سعید بلوچ صاحب۔ ویسے تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کے فیصلے جو ہے وہ کئی اور سے آتے ہیں۔ سیم اسی سائفر کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ فیصلہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو آج میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس میں یہ تھا کہ جو آج سلمان صفدر جو کہ عمران خان کی وکیل ہے، ان کی جانب سے جو آرگومنٹس کیے ہیں، مجھے ایک لمحے کے لیے یہ لگا کہ پورا کیس ہی اڑ گیا۔ اس کے بعد پھر جب بابر اعوان نے اپنے آرگومنٹس جاری رکھے، شعیب شاہین نے رکھے، پھر علی بخاری نے رکھے، لیکن سلمان صفدر نے اے ٹو زیڈ جو دلائل دے دیے، تقریباً 1.5 گھنٹے تک ان کی دلائل تھے، اور اس میں اس نے پورے سائفر کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ اور میں نے کہا یہ تھا کہ اگر ٹویٹ پہ کہ اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے یہ عدالت تو عمران خان اس کیس میں ڈسچارج بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح، مطلب مکمل طور پہ یہ مقدمہ ہی خارج ہو سکتا ہے، بالکل ہی خارج ہو سکتا تھا۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان صفدر نے جب اپنے آرگومنٹس کا آغاز کیا تو پہلی بات تو یہ کہ جو سائفر ہے، یہ سائفر ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہے، یہ کوڈنگ میں آتے ہیں، اور یہ امریکی سائفر ہے۔ 7 مارچ 2022 کو آیا، اور پھر 27 مارچ کو چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک جلسے میں پریڈ گراؤنڈ میں یہ کہا کہ سائفر ہے، امریکی دھمکی اور ہماری حکومت گرانی کی یہ سازش ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہانی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیشن جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو گیا، اس میں کہا گیا کہ سائفر ہے۔ اچھا، اس میں سائفر پیش ہوا، ایک بار نہیں 2 بار سائفر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش ہوا، تو جب وہاں کے جو شرکا ہیں ان کے سامنے سائفر پہنچ گیا تو پھر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے اوپر کیسے لگ سکتا ہے؟ یہی سوال کہ اب یہاں پہ بھی کنٹریڈکشن دیکھیے۔ پہلے یہ کہا گیا نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں جو کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور باقی جو ان کے سٹاف تھے، جو ملٹری انٹیلیجنس تھے، ڈی جی آئی تھے، ڈی جی ایس پی آر تھے، یا عمران خان کی حکومت تھی، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی تھے، جو بھی اس سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں ہیں، انہوں نے کہا کہ دھمکی ہے۔ پھر جب عمران کی حکومت گئی، شہباز کی حکومت آئے، تو شہباز کی حکومت میں دوبارہ وہ نیشنل سیکورٹی اس کی توثیق کر دی گئی۔ اس کے بعد جو شہباز شریف کے پارلیمنٹ پہ یہ بیان ہے کہ سائفر کوئی سائفر شائفر نہیں ہے، انکار کیا گیا، انکار کیا۔ ایون پی ڈی ایم کے ٹوٹل جو حکومت کے جتنے بھی اتحادی جماعتیں ان سب نے انکار کیا۔ پھر اس کے باوجود خود ان کے اپنے بیانات میں کنٹریڈکشن یہ تھی کہ انہوں نے خود مان لیا کہ ہے، اور سابق جو انٹیریئر منسٹر تھے رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا کہ ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی اعتراف کیا کہ وزارت خارجہ میں موجود ہے اصل کاپی۔ ایگزیکٹلی، وزارت خارجہ میں موجود ہے، اور پہلی بات کہ یہ معاملہ ہے وزارت خارجہ کا، تو وزارت داخلہ اس میں کیسے انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ مطلب مدعی مقدمہ وہ وزارت خارجہ کو ہونا چاہیے، وزارت خارجہ کو ہونا چاہیے، وہ ہے نہیں، وزارت داخلہ کا مقدمہ ہے۔ انہوں نے پروسیکیوشن ٹیم بنا دی، انہوں نے ایف آئی اے کو کیس ڈال دیا، ٹھیک ہے، مقدمہ بھی انہوں نے درج کیا، وزارت خارجہ کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہے۔
پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اوریجنل جو سائفر ہے وہ وزارت خارجہ میں آج بھی موجود ہے, انتہائی ہائی سیکیورٹی کے اندر. وہ دیکھیں یہ ڈپلومیٹک لینگویجز ہوتے ہیں, یہ چیزیں آتی رہتی ہے اور اس کو آفیشیل سیکرٹ جو ہے یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, یہ باہر نہیں آتے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب کوئی چیز باہر سے آتی ہے تو اس میں اس کی کاپیاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی چیز آتی ہے, کوئی بھی تھریڈس ہو, کوئی بھی کاغذ ہو, تو وہ کوڈنگز میں آتی ہے. وہ اس کے جو لوگ ہوتے ہیں ویل ٹرینڈ باہر سے آتے ہیں, ان کو کوڈنگ کا پتہ ہوتا ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ پھر اس کو ایکسپلین کرتے اور وہ مطلب سمجھا دیتے. اس کی ایک متن اس میں سے نکلتا ہے جو آگے پھر مزید ایک کاپی ہوتی ہے وزیر اعظم کے لیے, ایک کاپی ہوتی ہے آرمی چیف کے لیے, ایک کاپی ہوتی ہے DGI کے لیے, ایک صدر کے لیے ہوتی ہے. اور عمران خان کی حکومت میں پھر یہ بھی ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی ایک کاپی گئی تھی. جی بالکل, ٹھیک ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے, جب ڈپٹی اسپیکر رولنگ ہے وہ فیصلہ اٹھائے تو پورا سائفر اس میں ذکر ہے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں, اور باقاعدہ اس ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا گیا کہ اگر سائفر کا یہ معاملہ تھا, یہ غلط تھا یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی, تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا. وہ کہتے کہ عمران خان کو گرفتار کرے یا حکومت میں جتنے بھی بندے ہیں ان کو گرفتار کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک مزے کی بات ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو قانون ہے وہ آپ کو پتہ ہے کب کا ہے؟ 1923 کا. اب 1923 کا ہے, اس میں کچھ چیزیں مختلف ہے. سائفر ایکٹ والی جو کہانی ہے وہ اس میں بالکل ہی نہیں آتا. جب سلمان صفدر نے کہا کہ 1923 کا مقدمہ, 1923 کے قانون کے تحت یہ مقدمہ بنا ہے, ٹھیک ہے, اس 1923 کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو جو FIA کا اسپیشل پروسیکیوٹر ہے شاخا, انہوں نے کہا سر میرے والد صاحب کے جو پیدائش ہے وہ 1923 کے, اس میں سارے ہنسنے لگے. دوسری بات یہ کہ اس میں رانگ پل انفارمیشن کا کہتے ہیں, رانگ پل انفارمیشن کا بھی کچھ اس میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام یہ لگتا ہے جی کہ انہوں نے اس سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو ایک سیاستدان اگر سیاست نہیں کرے گا کسی ایشو کے اوپر تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اچھا, اس میں بھی ایک بات ہے, اگر عمران خان نے اس چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو پھر پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کیوں باہر ہے؟ صحیح بات. پھر اسد عمر کو, جن کی اسی عدالت سے آج ضمانت کنفرم ہوئی ہے, وہ اس کے ایون وہ جو آڈیو آئی تھی اس میں بھی اس کا اسد عمر تھے. پھر اسد عمر باہر کیوں ہیں؟ اچھا, اسد عمر کی آج ضمانت کنفرم ہو گئی کیونکہ جو FIR درج ہے اس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا نام ہے, باقی کسی کا نہیں. اسد عمر کا صرف اتنا لکھا ہے کہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے اب کہ اسد عمر کا کیا رول ہے. ایک FIR میں آپ 2 بندوں کو تو کر سکتے ہیں, لیکن باقیوں کا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹرمائن کرنا ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سائفر آیا تھا تو PTI حکومت نے اس سائفر کو کابینہ اجلاس میں یہ پیش کیا, اور کابینہ اجلاس میں اس کو جو ہے وہ پبلک کرنے کی منظوری دی گئی. تو جب کابینہ, وفاقی کابینہ, منتخب حکومت اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی دستاویز ہم نے پبلک کرنی ہے, تو پھر اس دستاویز کی بنیاد کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ کیسے چل سکتا ہے؟ بلال صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے یا جو دستاویز ہے, اس اوریجنل ڈاکومنٹ کو پبلک نہیں کیا گیا, اس کے متن کو پبلک کیا گیا. جو ایک عام انگریزی الفاظ میں بھی نہیں, ایک جو اس کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی پبلک نہیں ہے, اس نے اپنا ایک ترجمہ کیا ہوا ہے کہ یہ کہا گیا ہے. اور اس میں بھی جو کہ آج بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی کہا کہ اگر کسی ملک کو یہ کہنا کہ آپ میرے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کر رہے تو یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں ہے, یہ تو ملک سے کوئی بغاوت یا غداری تو نہیں ہے. آپ ساورن ملک ہیں, آپ خود مختار جمہوری ملک ہے, آپ تو پوچھ سکتے ہیں کوئی آپ کی اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ نے مقدمہ بھی درج کرنا ہے تو پھر اس وقت تقریباً 50 اباؤ جو ہے کابینہ تھا, وہ 50 کے اوپر جو لگے 50 بھی کر لے تو وہ باقی 48 لوگ کہاں پہ ہیں؟ کابینہ میں آپ نے صرف فرد واحد کو یا 2 بندوں کو اس لیے رگڑا دے دیا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے. اچھا, جب یہ جو ارگومنٹس جتنے بھی آج ہوئے اس میں ہمیں بالکل واضح تھا کہ یہ مقدمہ اڑا دیں گی. اب جب ججمنٹ آ گئی ہے تو ججمنٹ میں لکھا ہے کہ بہت سارے شواہد موجود ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اگینسٹ, جو کہ اب تک اس طرح کے کوئی شواہد ہی نہیں ہے. کیونکہ جب انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا زمان پارک میں انہوں نے, جب عمران خان اسلام آباد کے لیے آئے تھے تو زمان پارک میں انہوں نے وہ کیا تھا, ریڈ مارا, اور
توڑ پھوڑ کر کی وہاں سے پتہ نہیں وہ بوتل بھی رکھی کہ شراب ہے, وہاں سے پولیس والے اسلحہ لے کر گئے اور کہا کہ عمران کی گھر سے ہم نے اسلحہ برآمد کر لیا. تو ایک سائفر کی کاپی آپ کو برآمد کیوں نہیں کرائی گئی وہاں سے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے بنی گالہ میں بھی ریڈ کیا ہوا ہے, بنی گالہ سے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر جب عمران خان کو توشہ خانہ میں بھی آپ نے گرفتار کیا تو توشہ خانہ میں بھی آپ نے وہاں پہ سرچ گھر کے وارنٹ اور سرچ جو ہے وہ کر لی, اس میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر سائفر فرض کریں, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ گم ہوا ہے, تو سائفر تو تھا وزارت خارجہ کے جو سٹور روم ہے یا جہاں پر وہ تمام آرکائیوز جو ہیں وہ وزارت خارجہ کی رکھی جاتی ہیں, تو وہ جو نگران ہے وزارت خارجہ کے آرکائیو روم کا, اس کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ بھائی آپ کی نگرانی میں تھا, اگر یہ گم ہوا ہے تو یہاں سے باہر کیسے گیا, تو آپ کو شامل تفتیش کیا جائے. تو ان کو بھی ابھی تک شامل تفتیش تو نہیں کیا گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سائفر وزارت خارجہ سے جو ہے وہ گم نہیں ہوا, جو کاپی گم ہوئی وزیر اعظم آفس کی ہے. اب وزیر اعظم آفس کے وہاں پہ بہت سارا عملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں ٹرانسلیٹڈ ہے, وہاں پہ عملہ ہوتا ہے. وزیر اعظم کا کام یہ تو نہیں ہے کہ کاغذ اپنی جیب میں رکھے, وزیر اعظم کا کام ہے دیکھنا اور چیزیں رکھنا. اب وزارت عظمیٰ یا وزیر اعظم آفس سے ایک چیز گم ہو جاتی ہے تو عملے کو آپ پکڑیں, عملے کے خلاف کارروائی کریں. پرنسپل سیکرٹری اس چیز کی ذمہ دار ہوتے, وہ سارا کچھ لیڈ کر رہا ہوتے, آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے ایک بندے کو صرف اسی وجہ سے. اچھا ایک اور بات, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سائفر پہلے تو بلکہ آج باقاعدہ بابر ایوان نے موبائل پہ ویڈیو دکھائی عدالت کو کہ جب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ تھے تو اپنی آخری دنوں میں انہوں نے کوئی ایک آفیشیل ایونٹ میں باقاعدہ طور پہ وردی میں کہا کہ سائفر کا ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا اور ہمارے اوپر الزامات. غالباً اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کانفرنس ہوئی تھی گزشتہ سال, شاید اس میں اسی طرح کا کوئی آفیشیل ایونٹ تھا, مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں کہ کون سا ایونٹ, لیکن آفیشیلی کسی ایونٹ میں انہیں تقریر اور میڈیا پہ موجود ہے, سوشل میڈیا, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس حوالے سے بیان دے, ڈی جی ایس پی آر کا موجود ہے, لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ جو ایک آرمی چیف رہے, ان کا ہاں سرونگ آفیسر ہے, اور انہوں نے یہ بات کی غلط بیانی ہے. اچھا پھر یہ سائفر کے مقدمے کب شروع ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جب امریکی جریدہ دی انٹرسیپٹ کہتا ہے کہ مجھے کسی آرمی آفیسر نے ہمیں یہ کاپی پرووائڈ کی ہے, اس کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان. آپ کو یہ تک اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ آرمی آفیسر نے وہاں پہ چیز دی تو آپ نے کہا چلو کسی سیاستدان کو اب دوبارہ گرفتار. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آگے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں, اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گی. عامر فاروق صاحب پہلے ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے مقدمات کے اوپر فیصلہ محفوظ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ سنا نہیں رہے. جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا اس کے اندر عمران خان کو سزا ہو چکی, لیکن حق دفاع اور دائرہ اختیار کے اوپر ابھی تک جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں. تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ آپ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کور کرتے ہیں؟ دیکھیں بلوچ صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کو موجودہ دور میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک فیصلہ محفوظ, دوسرا کیس کو کسی پیچھے والے فائل میں ڈال دیتا کہ ہاں کو کھاتے کیونکہ غائب ہی ہو جائے. بہت سارے فیصلے محفوظ ہیں, آج تک پتہ ہی نہیں چلا, بندہ مر بھی جائے تو بعد میں پتہ نہیں جاری کر لیں گے, فیصلہ جاری ہو گیا. وہ چیز آپ دیکھ لیں. توشہ خانہ کیس میں آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے کہ توشہ خانہ کے جو ارجنٹ بیل میٹر اور کم سینٹنس کے اوپر آپ جو ہے ضمانت دے سکتے ہیں, اس میں انہوں نے تقریباً 25 دن گزارے. تو سائفر میں تو عامر فاروق صاحب نے گزارنے کوئی 2-1 مہینے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب سائفر کے حالات جو جس طرح کے آرگومنٹس تھے, جو میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھی, اور جج صاحب نے بھی صبح بدماشی کر کے کہہ دیا میں آج فیصلہ کر کے رہوں گا, پروسیکیوشن نے آنا ہے نہیں آنا, میں فیصلہ کر کے رہوں گا. اب ہمیں بھی تھوڑا سا لگا کہ شاید جج صاحب جو ہے نا وہ ذرا فیصلہ کریں, ہاں جوش میں ہے تو فیصلہ کریں گے. اچھا اب یہ کیس یہاں پہ چل رہا ہے اور خبر آئی کہ نیب ٹیم القادر ٹرسٹ میں اٹک پہنچ گئے گرفتاری ڈالنے کے لیے. مطلب عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا باہر. ابھی جو میں سمجھتا ہوں تقریباً 3 سے 4 مہینے اوورال عمران خان کا جیل میں بالکل کنفرم ہے. اس کے بعد دیکھیں گے اگر کہیں ادھر ادھر کی چیزیں مطلب کچھ ڈائلاگز یا نیگوشیشن کی طرف جاتی ہے تو پاسبلٹی ہے پھر, لیکن جو 4 سے یہ جو 3-4 مہینے جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بالکل ان کی باہر کوئی سین نہیں آنے کا. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, گزشتہ روز ہماری چونکہ گزشتہ روز بھی سائفر کیس اڈیالہ جیل میں اٹک جیل میں ان کی سماعت ہوئی تھی, جج صاحب وہاں پہ گئے تھے, تو ہم نے ذرا سورس سے پتہ کیا کہ عمران خان کیا فیل کرے. تو نے کہا عمران خان اب کہہ رہا ہے کہ یار میں تو بڑا سیف ہوں یہاں پہ اور میں بڑا مطمئن ہوں, اور آج کوئی شکایت بھی نہیں. مطلب وہ انڈر پریشر نہیں ہے یا کسی قسم کے جس رائے کی بات ہے نا وہ بالکل وہ پورا کیس وہ خود جو ہے نا, میں اب نام نہیں بتا سکتا, لیکن وہ پورا کیس میں ادھر ہوتے ہیں. اور اس نے کہا کہ بھائی جان آفیشیل بندہ ہے,
انہوں نے کہا یار عمران خان نے اس بار تو کوئی شکایت ہی نہیں کی، پہلے جب جاتے ہوتے تھے تو عمران خان کوئی نہ کوئی شکایت کی، یہ مسئلہ ہے، بلکہ عمران خان نے کہا میں یہاں پہ خود کو محفوظ سمجھتا ہوں، میں بالکل مطمئن ہوں، صرف ایک چیز ہے کہ جب ہر ہفتے ان سے بشرا بی بی کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آدھے گھنٹے کا دورانیہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا تھوڑا سا یہ بڑھا دے، تو وہ دورانیہ جو ہے آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک بڑھا دیا۔ باقی عمران خان نے پچھلے دنوں شیر افضل سے کہا تھا مجھے نا ٹریڈ مل لا کے دے دے، کیونکہ تاکہ میرا ایکسرسائز چہل قدمی اور وہ تو کرتا ہوں لیکن مجھے پراپر ایکسرسائز میرا نہیں، تو اب ایک بندہ اگر وہاں پہ ٹریڈ مل بھی منگواتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں محفوظ ہوں۔ جی بہت شکریہ ذیشان سید صاحب، آپ نے کیس کی تفصیلات سنی اور تجزیہ بھی یقیناً ذیشان سید کی جانب سے دیا گیا۔ یہ آج کی تفصیلات تھیں۔ جی دوسری خبر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پی ٹی آئی کا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے 90 روز میں عام انتخابات کروانے سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے۔ درخواست پر مختلف اعتراضات عائد کیے گئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے، جن میں ایک تو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا، یعنی درخواست گزار نے ہائی کورٹ سے رجوع کیے بغیر براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے۔ دوسرا اعتراض اس میں یہ لگایا گیا ہے کہ صدر مملکت کو آرٹیکل 248 کے تحت فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسرا اعتراض رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے یہ عائد کیا گیا ہے کہ درخواست گزار نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، جبکہ جو ایک اور اعتراض اس میں عائد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ درخواست میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کیوں استعمال کیا جائے، اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے جو تقاضے ہیں وہ درخواست میں پورے نہیں کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزشتہ دنوں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ ملک میں عام انتخابات 90 روز میں کرانے سے متعلق احکامات جاری کیے جائیں۔ اس کے علاوہ 5 اگست کو جو مشترکہ مفادات کونسل میں مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کرنے کی منظوری دی گئی تھی، اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ اب رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اس درخواست پر اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 14 روز کے اندر ان اعتراضات کے خلاف دوبارہ اپیل دائر کر سکتی ہے۔ تیسری اور اہم ایک اور ڈیولپمنٹ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں انہوں نے کچھ اہم ڈیسیژن لینا شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ ہفتے رجسٹرار سپریم کورٹ عبدالرزاق کو باقاعدہ رجسٹرار کا جو چارج تھا وہ دیا تھا، اور رجسٹرار جو عبدالرزاق ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ سے ڈیپوٹیشن کی بیسس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو تعینات کیا گیا تھا۔ یہ رجسٹرار تعینات ہونے سے پہلے بطور ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن جو سپریم کورٹ کے سابق رجسٹرار تھے عشرت علی وہ 17 جون کو ریٹائر ہوئے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد عبدالرزاق کو بطور رجسٹرار سپریم کورٹ ایک اضافی چارج دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کی جانب سے عبدالرزاق کو مکمل اختیار دیا گیا تھا اور ان کو رجسٹرار سپریم کورٹ کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ لیکن آج پھر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ عبدالرزاق صاحب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی رہ چکے ہیں، ان کے جو خدمات ہیں وہ دوبارہ واپس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کا جو اضافی چارج ہے وہ اس وقت رانا عامر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک افسر ہیں، جوڈیشل افسر ہیں، لا افسر ہیں، اور وہ جو ہیومن رائٹ سیل ہے سپریم کورٹ کا اس کے بھی انچارج رہے ہیں، ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ امکان اب یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جب وہ بطور چیف جسٹس پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی کا رجسٹرار لے کر آئیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی میں جو بیوروکریٹ رجسٹرار سپریم کورٹ میں تعینات ہوتے رہے ہیں ان کی تعیناتی پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ مطالبہ رہا ہے اور ان کا یہ موقف رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل افسران ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں، ان کو رجسٹرار سپریم کورٹ کے عہدے پر تعینات کیا جانا چاہیے۔ عشرت علی کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک نوٹ بھی لکھا گیا تھا فروری کے مہینے میں، جس میں ان کے خلاف جو انضباطی کارروائی ہے وہ چلانے کی بھی انہوں نے سفارش کی تھی، لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال، ان کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو مکمل سپورٹ کیا گیا اور پھر وہ 17 جون کو ریٹائر ہو گئے، جس کے بعد اضافی چارج عبدالرزاق صاحب کو دیا گیا۔
اب ان کی خدمات بھی واپس کر دی گئی ہیں، اور اب یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ممکنہ طور پر بلوچستان ہائی کورٹ سے کوئی لا افسر سپریم کورٹ آف پاکستان لا سکتے ہیں اور اس کو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جو ذمہ داری ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ یہ کچھ اہم تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔